کہ کس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جا کر وہ عارف الوی کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا، اس پر خود پارٹی بن گئے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کے جو سیکرٹری ہے اس وقت ڈاکٹر مشتاق احمد، جن کا تعلق لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسلامک یونیورسٹی میں ہونے والی غلط کاریوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم آپ سے دو خبروں کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ایک تو جو جسٹس مظاہر نقوی جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کہ کس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جا کر وہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور دوسرا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلامک یونیورسٹی کے حوالے سے جو خط لکھا ہے اس کی تحقیقات کے حوالے سے کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ یونیورسٹی کو خط لکھا ہے۔ وہ خط انہوں نے صدر پاکستان، چیئرمین HEC اور وفاقی وزارت تعلیم کو اس کی نقول بھیجی ہیں، اس کی کاپی بھیجی ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہو رہی ہے، ان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوئے تھے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق جو فیڈرل حکومت تھی، وفاقی حکومت تھی، عمران خان جو چیئرمین PTI ہے اس وقت، ان کے دور حکومت میں صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا، اس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کی تھی، اور وہ کارروائی ہوئی تھی اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ان کے دور میں یہ کارروائی ہوئی تھی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو وہ چیلنج کی تھی وہ کارروائی، تو انہوں نے عدالت کے سامنے یہ اپنا موقف رکھا تھا کہ غیر قانونی طریقوں سے شواہد جو حاصل ہوتے ہیں اس کی بنا پر کسی بھی جج کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تو آج جب جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ 2 دن قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی بنائے گئے اصول کے خلاف جا کر رجسٹرار کو اور ٹیکس حکام کو خط لکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے وہ چیزیں انہوں نے طلب کی ہیں جو ریفرنس میں موجود ہی نہیں ہیں، جن کی بنیاد پر ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جن گرانٹس کی بنیاد پر ان گرانٹس میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں۔ آؤٹ آف باکس جا کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور FBR جو ٹیکس حکام ہیں ان کو خط لکھا جا کر کہ یہ چیزیں ہمیں دی جائیں۔ اب جو چیف جسٹس کے جو اپنے بنائے ہوئے اصول تھے، جس وقت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے جو شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس کی بنا پر سپریم کورٹ جوڈیشل جو کونسل ہے وہ کارروائی کسی بھی جج کے خلاف نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف خود پارٹی بن گئے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں جو ریفرنس میں جن کی بنیاد پر ریفرنس دائر کیا گیا، جن کی گراؤنڈز کی بنیاد پر اس ریفرنس میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں، انہوں نے جا کر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو اور FBR جو حکام ہیں ان کو خط لکھا کہ جی ان کے ہمیں ثبوت دے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے جو اسلامک یونیورسٹی کے حوالے سے تحقیقات کے حوالے سے خط لکھا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی طور پر محرکات کیا ہے؟ جو چیف جسٹس کے جو سیکرٹری ہے اس وقت ڈاکٹر مشتاق احمد، جن کا تعلق پہلے وہ اسلامک یونیورسٹی میں رہے، اسلامک یونیورسٹی میں اس کے بعد وہ تعمیر ملت یونیورسٹی میں بھی گئے، لیکن اسلامک یونیورسٹی سے انہیں کچھ وجوہات کی بنا پر یونیورسٹی سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ اس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے، وہاں پر ان کے جو کیسز تھے اسلامک یونیورسٹی کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر کیسز کیے، اس کے خلاف کیسز کیے، لیکن وہاں سے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ لیکن 2 ماہ ہوئے چیف جسٹس کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے ہوئے، اور ڈاکٹر مشتاق احمد جو ان کے سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ پہلے تو چیف جسٹس نے اس بنیاد کو لے کر کہ میں نے اسلامک یونیورسٹی کو جو وائس پریزیڈنٹ اسلامک یونیورسٹی کے ان کو خط لکھا کہ آپ ایک نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ 2 خط لکھے انہوں نے کہ 2 خطوط کے جواب ہمیں چاہیے، لیکن وہ اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے خط لکھا صدر مملکت کو، وفاقی وزیر تعلیم کو، وزارت تعلیم کو، چیئرمین HEC کو، اس کے علاوہ شریعت کورٹ کو بھی خط لکھا،
اس وقت میں انہوں نے جو چیزیں اٹھائی ہیں، وہ جو نکات بنیادی طور پر اٹھائے ہیں وہ یہ اٹھائے ہیں کہ ایک تو اسلامک یونیورسٹی کے انتظامی جو اس کی انتظامیہ کچھ ایسے کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے اسلامی اقدار جو ہے وہ یونیورسٹی کی وہ کھو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی اس اسلامی یونیورسٹی کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ انتظامی طور پر کہ وہ بین الاقوامی معیار ہی اپنا کھو چکی ہے، وہ بین الاقوامی سٹینڈرڈ میں کہیں بھی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 خطوط لکھے تھے اسلامک یونیورسٹی کے حوالے سے، لیکن ڈاکٹر نبی بخش جو وائس پریزیڈنٹ ہے اسلامک یونیورسٹی کے، اس کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب نہیں دیے، لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسلامک یونیورسٹی میں ہونے والی غلط کاریوں کو جو ہے پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ خط میں نہیں بتایا کہ غلط کاریاں کون سی ہو رہی ہیں اسلامک یونیورسٹی میں۔ پھر ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ ڈاکٹر نبی بخش کی جو تعیناتی تھی وہ 3 سال کے لیے تھی، لیکن ابھی تک وہ وہاں پر تعینات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا ان ڈیپتھ جائیں تو چیزیں بالکل کلیئرٹی آپ کو ملے گی، کہ وہ کلیئر آپ کو سامنے نظر آئیں گی کہ اس کے پیچھے بنیادی طور پر جو محرک ہیں وہ چیف جسٹس کے جو سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق، شاید میں سمجھتا ہوں کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے پیچھے وہ ہوں، جس کی بنا پر یہ خط لکھا گیا اسلامی یونیورسٹی کو۔ اور اسلامی یونیورسٹی کے جو ڈاکٹر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو اس حوالے سے خط میں بنیادی نکات اٹھائے گئے کہ یہ 3 سال سے زائد المیعاد کام کر رہے ہیں اور غلط کاریوں کو جو ہے وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ خط کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا خط میں کہ وہ غلط کاریاں اسلامی یونیورسٹی میں کون سی ہو رہی ہیں۔ انتظامی طور پر شاید وہ اس طرف انہوں نے نشاندہی کی ہو، لیکن یہ جب اس کے تحقیقات ہوں گی تو اس وقت یہ معاملہ سامنے آئے گا۔ لیکن دوسرا جو میں نے پہلے نقطہ بیان کیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا تھا، اس میں چیف جسٹس اپنے ہی بنائے ہوئے بنیادی اصولوں کو جو ہے ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بنیادی اصول ہے وہ سب کے لیے ایک ہونے چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہ مجھے اگر میری ذات کو فائدہ ہو رہا ہو تو میں اپنے لیے ایک اصول کھڑے کر دوں، اور کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ اصول بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک نئی چیز جو ہے وہ اس کے حوالے سے کی جائے اور ان اصولوں کو پس پش ڈالا جائے۔ تو اس سے جو ہے اصلاح کی طرف نہیں جایا جاتا بلکہ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہی اصول جو اپنے لیے ہونے چاہیے وہ اصول دوسروں پر بھی لاگو ہونے چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔